جو بہت اچھے، بہت قابل، بہت ماہر سرجن ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ ایک وقت میں کسی بندے کو اگر 4-5 سرجریز درکار ہیں تو وہ ساری کی ساری کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار، پہلے ایک حصے کی ایک سرجری کروا لو، کچھ دن ٹھہر جاؤ، جب ہیل اپ ہو جاؤ تو پھر اگلے کی، پھر اس کے بعد اگلے کی. ایک ہی وقت میں اگر کسی بندے کے دونوں ٹانگوں کے آپریشن ہونے ہیں، دونوں بازوؤں کے ہونے ہیں، ایک پیٹ کا ہونا ہے، تو پانچوں کے پانچوں آپریشن کوئی پاگل ڈاکٹر بھی نہیں کرتا. ایک سرجری کو ہی کے بعد ہی پیشنٹ کو سروائیو کرنے میں، ہیل اپ ہونے میں وقت لگتا ہے. اگر اس کے جسم کے آپ تمام حصوں کو ناکارہ کر دیں گے تو پھر تو اس کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں اس وقت بیک وقت بہت سے آپریشنز جاری ہیں. یوں لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہ صرف گرانا مین ٹارگٹ ہے. ظاہر ہے جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب بولے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور پاکستان کی تاریخ یہی رہی ہے کہ کوئی شخص جب پاور میں ہوتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بالکل نہیں بولتا. ہاں، جب وہ اپوزیشن میں ہو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ضرور بول لیتا ہے. لیکن گنڈاپور صاحب نے پاور میں ہوتے ہوئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح خوفناک قسم کی زبان کھولی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور انہیں گھر بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ جب میں گھر جا ہی رہا ہوں تو کم از کم انہیں ایکسپوز کر کے تو جاؤں. اینڈ رائٹلی سو، پاکستان میں سب لوگ اسی طرح سوچا کرتے ہیں. جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر وہ کھل کر بولتا ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ نواز شریف کا جب جانا ٹھہر گیا تھا تو اس سے 1-2 روز 3 روز پہلے اسحاق ڈار صاحب کی پیشی ہوئی تھی. نیب کے باہر وہ آئے تھے اسلام آباد، اور انہوں نے ایسی خوفناک قسم کی، اسحاق ڈار صاحب جیسا ٹیکنوکریٹ جو کہ اصل میں سیاستدان نہیں ہے اور جو انہوں نے کبھی بھی کوئی ہارڈ کور قسم کا سٹینڈ نہیں لیا. جب مشرف دور میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کر اپنی گلو خلاصی کروا لی تھی، اور وہ آج تک کہتے ہیں کہ یار وہ زیر دباؤ دیا ہوا بیان تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن خیر، وہ والا شخص جو ایک ٹیکنوکریٹ ہے، جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا، سیاستدانوں کی طرح ہارڈ کور آدمی نہیں ہے، اس نے بھی نیب کے خلاف ایک بڑی ہی گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے قسم کی نیب کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ججوں کے خلاف تقریر کی تھی باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جب نواز شریف کا جانا ٹھہر گیا ہوا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے. بین ہی اب جو گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ہم پکڑتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے طالبان کو، اور ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں اور چھڑوا کے لے جاتے ہیں کہ یار یہ گڈ طالبان ہے، چھوڑ دو، تو پھر تم ہمیں کیوں، ہم پر کس بات کا الزام لگا رہے ہو کہ عمران خان اور جنرل باجوہ لے آئے تھے دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس. وہ تو تب اگر لائے بھی تھے تو لائے تھے اور باجوہ کے پریشر میں لائے تھے، تم تو آج تک یہی کام کر رہے ہو. اب یہ بڑا خوفناک قسم کا الزام ہے کہ پولیس دہشت گردوں کو گرفتار کرتی ہے اور ایجنسیاں چھوڑ دیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے وہ بنوں میں اسٹرائک بھی کی تھی پولیس اہلکاروں نے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں اور ایجنسیوں والے آتے ہیں چھڑوا کے لے جاتے ہیں. وہ موٹر سائیکل ٹریس ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پکڑا تھا، وہ شخص قاتل تھا، کافی ساری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا، مطلوب تھا فورسز کو، اور پھر ایجنسیوں والے آئے اور انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو ہمارا بندہ ہے، چھوڑ دو. خیر، کوئی اس طرح کی بات تھی جس پر پہلے بھی خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پولیس اسٹرائک بھی کر چکی. تو اب گنڈاپور صاحب نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس قسم کے چارجز لگا کر اسٹیبلشمنٹ کو اور غصہ دلا دیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی غصہ تبھی دلاتا ہے جب اس کو یقین ہو چلا ہو کہ اس کا جانا ٹھہر گیا ہے. اب 2 مسئلے ہیں. کنڈی صاحب الگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جائیں اور گورنر راج کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں خیبر پختونخوا میں حکومت انہیں مل جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑی جماعت صوبے کی وہ ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کے بعد ان کے پاس ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں حکومت ملے. اور وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، جو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں اس وقت مولانا صاحب کے متعلق کہ وہ اپنے آدھ پاؤ گوشت کے لیے پوری مرغی ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا اگر مجھے نہیں دیتے تو جس طرح بھٹو اور مجیب نے اس بے شرمانہ فارمولے پر اتفاق کیا تھا، یعنی اگر عملاً کسی جگہ کاغذ پر لکھ کر نہیں بھی کیا تو ان کا خاموش اتفاق تو اسی بات پر تھا کہ حکومت تو ہم لے کر رہیں گے چاہے پاکستان ٹوٹ جائے. آدھا پاکستان ادھر ہو گیا، آدھا پاکستان ادھر ہو گیا، اور وہ ادھر وزیر اعظم بن گیا اور وہ ادھر وزیر اعظم بن گیا، لیکن انہوں نے وزارت عظمیٰ کی قربانی نہیں دی تھی. خیر، پاکستان کی تاریخ بے شرمیوں سے بھری پڑی ہے. چنانچہ اب بھی کافی ساری جو سرجریز پلان ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا اور فاٹا کو الگ کر دیا جائے. سبحان اللہ، فاٹا میں حکومت بنوا دی جائے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جے یو آئی ایف کی کا وزیر اعلیٰ
فاٹا کا جو نیا صوبہ بن جائے اس کا وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بندہ بن جائے، اور جو خیبر پختونخوا بچ جائے گا بغیر فاٹا کے اس کا وزیر اعلیٰ علی کنڈی صاحب یا کوئی بھی پیپلز پارٹی کا بندہ بن جائے، اور پھر یہ ہو کہ مرکز میں حکومت زرداری صاحب کی بجائے اہل قوت کو خود مل جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے امریکہ گئے، جو ڈونلڈ ٹرمپ تو مطلون مزاج آدمی ہیں، انہوں نے ان سے مل لیا، اور اب جب وہ امریکہ سے سیدھا اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں استنبول لینڈ کیے تو طیب اردوان صاحب نے ان کے ساتھ تصویر بھی کھنچوا لی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، لیکن 1 to 1 مذاکرات نہیں کیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے، وہ دل برداشتہ ہوئے۔ ظاہر ہے اب طیب اردوان صاحب صدر ہیں اور وہ آرمی چیف ہیں تو اچھا نہیں لگا انہوں نے 1 to 1 بیٹھ کر مذاکرات نہیں کیے، اور اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں تو وہ کم از کم وزیر اعظم صاحب سے تو، ترکی کے وزیر اعظم سے تو مل ہی سکتے ہیں نا، ہائر آفیسر سے مل سکتے ہیں، ایون اگر صدر بھی ان کو کوئی 5 منٹ مل لے تو خیر ہے، لیکن اب آرمی چیف کو صدر نے بیٹھ کر کوئی 2 گھنٹے کے مذاکرات اس سے کرنے نہیں پسند کیے۔ ہاں یہ ہے کہ بہرحال میٹنگ ضرور ہوئی، فارمل سی صحیح 2-4 منٹ کی صحیح گپ شپ صحیح وہ ضرور ہوئی ان کی، لیکن وہ سائیڈ لائن پر مذاکرات تھے جو کنٹری ٹو کنٹری باقاعدہ ڈائلاگ ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا، اس کو لیڈ نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے ان کی وہ پوزیشن نہیں تھی، وہ ان کے لیے مشکل صورتحال ہے کہ جب پالیسیز وہ بنا رہے ہیں، جب ملک چلا وہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو اس صورتحال میں وہ ڈیل نہ کر سکیں دوسرے ملکوں سے، دوست ملکوں سے، یہ ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ اب جب پالیسیاں بنانی اور چلانی انہوں نے ہے تو جن ملکوں کی اسسٹنس چاہیے، سپورٹ چاہیے، جن ملکوں کو کسی بات پر قائل کرنا ہے وہ بھی وہ خود ہی بہتر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا وین خود ہی ڈسکرائب کریں گے نا، ان کے وین کو اسحاق ڈار یا شہباز شریف صاحب کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر وہ چین گئے ہیں اب، اور چین میں ان کی ملاقات تو فوج کے تمام عہدیداروں کے بعد فارن منسٹر سے ہوئی اور پھر وائس پریزیڈنٹ سے بھی ہوئی، لیکن ایک تو زی جن پنگ صاحب نے بھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ اب یہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے ان کی، پاکستان میں عملاً صدر، وزیر اعظم سب کچھ ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو عہدہ اور طاقت ہے وہ انہی کے پاس ہے، لیکن دوسرے ممالک کے سربراہان سمجھتے ہیں کہ نہیں یار آپ تو آرمی چیف ہیں، تو وہ ان سے ملاقات نہیں کرے۔ ایک تو یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے اور بڑی مشکل ہے، وہ سی پیک پر اور ڈیفنس کوآپریشن کے معاملے پر جو تعاون لینا چاہتے ہیں، جس کا ظاہرہ اختیار زی جن پنگ کے پاس ہے یا طیب اردوان کے پاس ہے، وہ ان کے ماتحتوں کے پاس تو نہیں ہے۔ ان کے ماتحتوں سے بات کریں گے، وہ کہیں گے اچھا جی ہم صدر صاحب سے پوچھیں گے، پھر بات کریں گے، پھر بتائیں گے، جبکہ صدر براہ راست اختیار رکھتا ہے۔ اب یہاں تو شہباز شریف صاحب فون کر کے بھی کہہ دیں گے طیب اردوان کو یا زی جن پنگ صاحب کو کہ بھائی میں تو فارغ ہی ہوں، اصل حکمران یہی ہے، تو جو یہ کہے اسے ہی آپ پاکستان کا موقف سمجھیں، لیکن وہاں پر تو ایسا نہیں ہے نا، وہاں پر تو جو ان کے فارن منسٹر ہیں وہ یا نائب صدر یہ کام نہیں کر سکتے، چنانچہ نائب صدر سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ بھی کرٹسی کال تھی، یعنی آپ جاتے ہیں تو آپ سے ملاقات کر لیتا ہے نا کسی ملک کا کوئی بڑا آفس ہولڈر، وہ اس طرح کی کرٹسی کال تھی۔ جو اصل مذاکرات ان سے کیے وہ بس انہوں نے یہ کیا کہ آرمی سے بڑے عہدے کا آدمی جو کہ فارن منسٹر ہے، اور فارن منسٹر جو اس وقت چین کے ہیں، ان کے متعلق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اگلے صدر ہوں گے، لہٰذا وہ کوئی عام عہدیدار نہیں ہیں، وہ بڑے اہم عہدیدار ہیں چائنا کے، وہ پریزیڈنٹ ٹو بی کے طور پر اس وقت سمجھے جا رہے ہیں چین میں۔ خیر انہوں نے فارن منسٹر کے ساتھ تفصیلی جو کنٹری ٹو کنٹری ڈائلاگ ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، لیکن بہرحال ان کو افسوس ہے، تشنگی ہے کہ وہ مزید بڑے آفس تک پہنچے۔ اس صورتحال میں یہ 3 آپریشنز پاکستان میں اس وقت جاری ہیں، ایک زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے ان کی مرضی سے، ان کی اجازت سے ہنسی خوشی نکال کر اس آفس پر فوج کے طاقتور ترین شخص کو بٹھانا اور خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک صوبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور دوسرا صوبہ پیپلز پارٹی کو سونپنا۔ اب اس سارے نئے ارینجمنٹ کے بعد بلاول بھٹو کو وزارت عظمیٰ ملے گی یا فارن منسٹری ملے گی یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ 3 آپریشنز تو اس وقت پوری آب و تاب اور پوری توانائی سے جاری ہیں۔ جس ملک میں اتنے خطرناک اور بڑی سرجریز ہو رہی ہوں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔